بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير۔ یہ سورہ تغابن ہے، اور سورہ تغابن کی فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے جن 5 صورتوں کا جن کا نام مسبحات رکھا گیا ہے، ان کی ابتدا اللہ کی تسبیحات سے ہوتی ہے، وہ اہتمام کرتے تھے۔ ان 5 صورتوں کے اندر ہی ایک سورت سورہ تغابن بھی ہے۔ انتہائی مجرب صورت ہے۔ بزرگوں کے تجربات اور مجربات میں سے یہ بات ثابت ہے کہ اس صورت کا اہتمام کرنا انسان کے رنج و غم اور فکر و علم کو دور کرتا ہے۔ اس صورت کی ابتدا یہ مدنی صورت ہے، 2 رکوع اور 18 آیتیں اس کے اندر ہیں۔ تقریباً 2 صفحات قرآن کے اوپر مشتمل یہ صورت ہے، جس کے اندر ابتدا کے اندر اللہ کی تعریف، اس کی سلطنت، اس کی خلق، اس کی مخلوقات کا تذکرہ ہے، اور اسی طریقے سے انسان پر آنے والی مصیبتیں، انسان کے گھر بار اور اللہ سے ڈرنے کا، بخل سے بچنے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ہے۔ ابتدا اس بات سے ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض له الملک وله الحمد۔ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں سب چیزیں جو کہ آسمانوں میں ہیں، وما فی الارض اور جو کہ زمین میں ہیں۔ اب یا تو یہ ظاہراً تسبیح بیان کر رہی ہیں، جیسے کہ کہا گیا کہ دنیا کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، لیکن لا تفقہون تسبیحہم، ہمارے اندر وہ قوت نہیں ہے کہ ہم ان تسبیحات کو سمجھ سکیں۔ یا ہر چیز بزبان حال اللہ کی تسبیحات بیان کر رہی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، پاکی بیان کرتی ہے اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، لہ الملک ولہ الحمد، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، وہی تعریف کے لائق ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تفسیر رازی کے اندر امام رازی رحمہ اللہ نے آسمان اور زمین کے بارے میں کہ آسمان زیادہ بہتر ہے یا زمین، اس پر تفصیلی بحث کی ہے۔ تو بعض علماء کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان کے نزدیک آسمان زمین سے زیادہ افضل ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بیان کی کہ آسمان فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، اور وما فیہا بقع عصی اللہ فی احد، وما فیہا بقع عصی اللہ فی احد، اور اس میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر اس پورے آسمان میں جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اس لیے آسمان زمین سے افضل ہے۔ اور بعض نے یہ وجہ بھی لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر جب معصیت کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے اتارا گیا جنت سے اور دنیا کی طرف بھیجا گیا، تو اللہ نے اس وقت یہی کہا تھا کہ لا یسکن فی جواری من عصانی، میرا پڑوس ان لوگوں کو نہیں مل سکتا جو میری نافرمانی کریں۔ اور قرآن مجید کے اندر آسمان کے بارے میں کہا گیا، سورہ انبیاء آیت نمبر 32 میں وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، سورہ فرقان آیت نمبر 61 میں اللہ نے فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا۔ زمین کے بارے میں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے آسمان زمین سے افضل ہے۔ اور بعض نے آسمان سے زمین کے افضل ہونے کی یہ وجہ بھی بیان کی ہے کہ جہاں بھی آسمان اور زمین کا تذکرہ ہے، وہاں عموماً آسمان پہلے ہے اور زمین بعد میں ہے، تو آسمان کا پہلے ذکر کرنا اللہ کا اور زمین کا بعد میں، یہ آسمان کی افضلیت کا پر دلالت کرتا ہے۔ لیکن راجح قول یہی ہے علماء کا کہ زمین آسمان سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو قرآن مجید کے اندر بارہا برکت کے ساتھ ذکر کیا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، اسی طریقے سے الذی بارکنا حولہ، سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا التی بارکنا فیہا۔ تو اس قسم کی برکت کے ذریعے سے جو اللہ نے صفت بیان کی وہ آسمان کی نہیں ہے، اس لیے زمین آسمان سے زیادہ افضل ہے۔ اور بعض نے یہ وجہ لکھی کہ زمین آسمان سے اس لیے بھی افضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
انبیاء کو اور تمام انسانیت کو زمین سے بنایا ہے، مٹی سے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی مٹی سے اللہ نے تم کو بنایا، اسی زمین سے ہم نے تم کو بنایا، وفیہا نعیدکم، اور اسی کے اندر اللہ لوٹائیں گے۔ اسی سے بنانا اور اسی میں لوٹانا، اس عربی زبان کا مقولہ ہے کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ انسان مٹی سے ہی بنا تھا اور مٹی میں جا کر صفر ہو جاتا ہے، تو اس لیے بھی زمین آسمان سے افضل ہے۔ اور بعض نے جو سب سے بڑی قوت والی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری زمین کو مسجد بنایا ہے، یعنی زمین کے اندر جہاں بھی کوئی پاک جگہ ہو وہاں پر نماز ہو سکتی ہے۔ جس طریقے سے پہلی امتوں کے اندر مخصوص گھرانوں یا جیسے عبادت خانے، گرجا گھر، معبد خانے ہوتے تھے، کلیسا ہوتے تھے، انہی کے اندر عبادت ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، پوری امت کے لیے خاص خصوصیت دی کہ کہیں بھی عبادت ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر اس زمین کے ساتھ ملا ہوا ہے، لہذا راجح قول یہی ہے کہ زمین آسمان سے زیادہ افضل ہے۔ لہ الملک و لہ الحمد، وہی اللہ، اسی کے لیے سلطنت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، اور اسی اللہ نے تم کو پیدا کیا۔ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، تو کوئی تم میں اللہ کو نہ ماننے والا کافر ہے اور کوئی تمہارے اندر اللہ کو ماننے والا ہے، مومن، ایمان والا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ ایمان اور اسلام، ایمان کا تعلق باطن سے ہے، اندر سے، اور اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے۔ لہذا چونکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ گزرنے کے بعد نفاق کا دروازہ بند ہو گیا، اب کسی کے بارے میں نہیں پتا کہ اوپر سے ایسا ہے اندر سے کیسا ہے، تو اب ہر مسلمان کو مومن بھی کہا جاتا ہے اور مسلمان بھی کہا جاتا ہے، مسلم بھی کہا جاتا ہے، لیکن درمیان کے اندر ایک چھوٹا سا فرق ہے کہ اسلام کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے اور ایمان کا تعلق انسان کے باطن سے ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں بعض کافر اور بعض مومن ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب انسان کی اول تخلیق ہوئی اس وقت کوئی کافر نہیں تھا، یہ کافر اور مومن کی تقسیم بعد میں انسان کی اپنے کرتوتوں اور اختیار اور بدعملیوں کی وجہ سے ہوئی، اور یہی اختیار جب اس کو ملا اور اس نے وہ کام نہیں کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا تو اسے گناہ ہے، اور کیا تو ثواب ہے۔ مسلم شریف کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، کہ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت سلیمہ پر ہوتا ہے۔ فطرت سلیمہ کا مطلب محدثین نے یہی لکھا ہے کہ اس کے اندر اس بات کی استعداد ہوتی ہے کہ وہ دین اسلام کی بات کو قبول کر سکے، لیکن آگے جا کر اس کا ماحول، اس کا اپنا اختیار، اس کے والدین یہودانی، کبھی اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، لیکن فطرت سلیمہ اور ہر انسان میں اللہ نے وہ استعداد رکھی ہے کہ وہ ایمان لانا چاہے تو ایمان لا سکتا ہے۔ تو یہاں پر یوں سمجھیے کہ کفر اور ایمان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے تم کو پیدا کیا اور تم میں کافر ہیں اور تم میں ایمان والے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن نے اور اللہ نے اس جگہ انسان کو دو گروہوں میں تقسیم کیا ہے، ایک گروہ کافر اور ایک گروہ مومن، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سب ایک برادری ہے، اور دنیا کے پورے انسان اس وقت سارے اس برادری کے فرد ہیں، اور اس برادری کو کوئی چیز اگر توڑ رہی ہے اور الگ کر رہی ہے تو وہ ایک چیز ہے، وہ ہے صرف اور صرف کفر۔ جو شخص کافر ہے گویا اس نے انسانی برادری کا رشتہ توڑ دیا۔ رنگ، زبان، نسب، خاندان، وطن اور ملک میں کوئی ایسی چیز نہیں جو انسانی برادری کو مختلف گروہوں میں بانٹ دے، کیونکہ ایک باپ کی اولاد اگر مختلف شہروں میں بسنے لگے، مختلف زبانیں بولنے لگے، ان کی چال چلن، وضاقتہ، رنگ میں تفاوت ہو، فرق ہو، تو وہ الگ گروہ نہیں بن جاتے، اسی باپ کی اولاد ہے۔ زمانے جاہلیت کے اندر تفریق ہوتی تھی نسب اور عصبیت کی بنا پر، فلانا اس قبیلے کا ہے، میرا نسب ایسا ہے،
ملک و وطن کی بنیاد پر گروہ بندی بعد میں ہونے لگی. یہیں سے جغرافیائی سرحدوں کا آغاز ہوا. ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہے، پاسپورٹ چاہیے، اجازت نامہ چاہیے، ویزا چاہیے. یہ بعد میں سب ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وطن کی بنیاد پر فرق نہیں رکھا. چنانچہ ایک بندہ مشرق کے اندر مسلمان ہے، دوسرا بندہ مغرب کے آخری کونے کے اندر مسلمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان خواہ کسی ملک اور خطے کا ہو، کسی رنگ اور خاندان کا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، کسی رنگ و نسل کا ہو، سب کو ایک برادری قرار دیا. انما المؤمنون اخوہ، مومن سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. مسلم شریف کی حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. اسی طریقے سے الکفر ملت واحدہ، کفار کسی بھی ملک اور قوم کے ہوں وہ دراصل ایک ہی قوم ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے سارے بنی آدم کو صرف ایمان اور کفر کے دو گروہوں میں تقسیم کیا. اختلاف رنگ اور زبان یہ الگ ہے، یہ بات کی تقسیم ہے. اور یہی وہ اسلامی برادری اور ایمانی اخوت تھی جس نے تھوڑے ہی عرصے میں مشرق و مغرب، جنوب اور شمال، کالے گورے، عرب و عجم کے بے شمار افراد کو ایک لڑی میں پرو دیا، جس کی قوت اور طاقت کا مقابلہ دنیا کی قومیں پھر نہ کر سکی. اب دوبارہ مسلمان قبیلوں کی بنیاد پر، ملکوں کی بنیاد پر الگ ہو رہے ہیں. میں سندھی، فلانا پٹھان، فلانا مہاجر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس قسم کی کسی عصبیت کا کوئی رواج نہیں تھا، بلکہ ایک دفعہ اگر کنویں کے اوپر غزوہ مریسی کے اندر لڑائی ہو گئی، اور جب لڑائی ہوئی تو مہاجروں نے آواز دی یا علی المہاجرین، انصاریوں نے آواز دی یا علی الانصار. تو مہاجر اپنے بھائی مہاجر کی مدد کے لیے جمع ہو گئے، اور انصاری بھائی اپنے انصاری بھائی کے لیے جمع ہو جائے. اور قریب تھا کہ دونوں کے درمیان جنگ چھڑ جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا ما بال ادا والجاہلیہ، یہ جاہلیت کی پکار کس نے لگائی؟ یہ انصار اور مہاجر کیا چیز ہے؟ یہ انصار اور مہاجر کیا چیز ہے؟ حالانکہ وہ صحابہ کا آپس کا انصار اور مہاجر کا رشتہ تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ جاہلیت کا نعرہ لگایا کس نے؟ بھائی ایمان والا تو حق اور باطل دیکھتا ہے. یہ تم کیسے ایمان والے ہو گئے کہ تم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ظلم کیا ہے اور عدل کیا ہے، بلکہ مہاجر کو آواز لگا رہا ہے اور انصاری انصار کو آواز لگا رہا ہے. بلکہ مسلم شریف یہ حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوها فإنها منتنہ، بھائی یہ بدبودار نعرہ چھوڑو، بڑا بدبودار نعرہ ہے، آئندہ اس نعرے کو مت لگانا. مسلمانوں کی عظیم ترین ملت واحدہ کو ملک و وطن اور زبان اور رنگ اور نسب اور خاندان کے آج مختلف ٹکڑوں میں ہم نے تقسیم کر کے ٹکرا دیا ہے. اب مسلمان کہتا ہے میں فلانا ہوں، دوسرے ملک کا کہتا ہے میں فلانا ہوں. ورنہ ایک مسلمان بس، کفر کے مقابلے میں سارا مسلمان ایک ہے. یہ اس آیت کے اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی حساب سے دو گروہ بننے ہوں، دو قومی نظریے بننے ہوں، تو وہ ایک ہی چیز ہے، ایمان اور کفر، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں. والذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا. فمنکم کافر ومنکم مؤمن، تو تم میں کچھ لوگ ہیں انکار کرنے والے کافر، اور تم میں کچھ ہیں ایمان والے. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم، اللہ نے آسمان اور زمین اچھی تدبیر کے ساتھ بنائے. وصورکم، اور تمہاری صورت بنائی. فاحسن صورکم، اور کیا ہی بہترین تمہاری صورت بنائی. وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام مصور ہے. المصور یعنی ماں کے رحم کے اندر، پیٹ کے اندر انسان کی خاکہ اور تصویر بنانے والا. یہی وجہ ہے کہ تصویر بنانا، کھینچنا، لینا سب حرام ہے، کیونکہ اللہ کی صفت کے اندر دخل اندازی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون، قیامت کے دن سب سے سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو ہے، کیونکہ مصور اللہ کی صفت ہے. وصورکم، اللہ فرما رہے اللہ نے تمہاری صورت بنائی. فاحسن صورکم، اور کیا ہی بہترین تمہاری صورت بنائی ہے. آج کل کے زمانے میں ڈیجیٹل تصاویر کہ فلانی
تصویر ڈیجیٹل ہے اس لیے جائز ہے، اور فلانی ہاتھ کی اس لیے حرام ہے کا فرق ہو گیا۔ اس سے پہلے زمانے تک ایک ہی تصاویر تھی جو ہاتھ سے بنا کرتی تھی، تو وہ تو علی الاتفاق حرام تھی، اس کے اندر کوئی شک نہیں تھا۔ لیکن آج کل موبائل کی تصاویر اور ڈیجیٹل تصاویر کے اندر علماء کی جماعت کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہ تصاویر نہیں ہے جو حرام تصویر کے اندر داخل ہے، لہذا اس کے اندر گنجائش ہے۔ گنجائش کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر آن ہر وقت انسان اپنی تصویریں اتارتا رہے، کہ ظاہر ہے ویسے بھی علماء کے درمیان اختلافی مسئلہ ہے، اور جہاں حلال اور حرام کا تعارض ہو تو وہاں کسی بغیر وجہ کے خام خام کے اندر اختلاف کی بات کو سامنے رکھ کر یہ نہیں کہ ہر وقت تصویریں کھینچتا رہے۔ کوشش کرے کہ اس تصاویر کھینچنے سے احتیاط کرے، جہاں ضرورت ہو یا کوئی ایسا مقصد ہو وہاں بات سمجھ میں آتی ہے۔ بلا ضرورت تصویریں موبائل سے کھینچنا انتہائی غلط بات ہے، بلکہ علماء کی ایک جماعت، بڑی جماعت کے نزدیک تو یہ ایک گناہ کبیرہ کے اندر ہے، اور سخت ترین عذاب ہے ان موبائل سے تصویر اتارنے والوں کو۔ دوسرے علماء نے کچھ گنجائش دی ہے، لیکن عرض کر رہا ہوں کہ پھر بھی احتیاط اسی میں کہ اس سے کلیتاً احتراز کیا جائے، کیونکہ یہ صفت اللہ کی ہے۔ وَصَوَّرَكُمْ، اللہ فرما رہے ہیں اللہ نے تمہاری صورت بنائی، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، کیا ہی بہترین صورت بنائی۔ اور غور بھی کیجئے کہ کائنات کے اندر کتنی جنسیں ہیں، ہر جنس کے اندر کتنی قسمیں ہیں، اور لاکھوں کروڑوں افراد ہیں، ایک کی صورت دوسرے سے نہیں ملتی۔ ملک اور خطوں کے اختلاف سے، نسلوں اور قوموں کے اختلاف سے آپ دیکھیں پھر بھی شکل و صورت کے اندر کیسا اختلاف ہے۔ دنیا کے اندر اس وقت 7.5-8 ارب انسانوں کی آبادی ہے، آپ نہیں کہہ سکتے کہ میری شکل کا آدمی اس وقت دوسرا دنیا کے اندر ہے۔ کیا ہی بہترین اور مختلف الگ الگ نو، الگ الگ، کسی کا چہرہ سفید ہے، کسی کا کیا ہے، کسی کا لمبا ہے، کسی کا گول ہے۔ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات اور مخلوق میں سب سے حسین اور بہتر بنایا۔ سورہ 3 میں اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو فی احسن تقویم، بہترین سانچے پر پیدا کیا، بہترین ساخت پر۔ عیسیٰ ابن اموی خلیفہ منصور عباسی کا ایک درباری تھا، چاندنی رات کے اندر حکایات میں لکھا ہے اپنی بیوی سے گفتگو کر رہا تھا، جذبات کی روح میں اس نے کہا اپنی بیوی سے إِن لَمْ تَكُونِي أَحْسَنَ مِنَ الْقَمَرِ فَأَنتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، بیوی سے کہنے لگا تو چاند سے زیادہ حسین نہ ہو تو تجھ پر 3 طلاق۔ اب بات اس نے کہہ دی، زبان سے بات نکل گئی، وہ عورت فوراً پردے میں جا کر بیٹھ گئی کہ اب تو میرے کو طلاق ہو گئی ہے۔ اور وہاں کے علماء نے فتویٰ بھی دے دیا کہ چاند سے زیادہ خوبصورت کیسے، لہذا 3 طلاق واقع ہو گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ایک شاگرد بھی وہاں دربار میں موجود تھے، تو انہوں نے خلیفہ کی اجازت سے بسم اللہ پڑھ کر سورہ 3 کی آیت تلاوت کی اور کہا کہ جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین تصویر، بہترین ڈھانچے اور سانچے میں پیدا کیا ہے، تو چاند کیا چیز ہے انسان کے سامنے؟ انسان ساری مخلوق میں حسین ترین ہے، اللہ نے انسان جیسی کوئی ہستی پیدا ہی نہیں کی، تو چاند ایک انسان سے زیادہ بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا عورت چاند سے زیادہ حسین ہے، اور اس پر طلاق بھی نہیں ہوئی۔ تمام علماء نے پھر متفقاً فیصلہ دیا کہ اس عورت پر طلاق واقع نہیں ہوئی، کیونکہ انسان کی ساکھ، انسان کا رنگ ڈھنگ، سب کچھ دوسری چیزوں اور دوسری مخلوقات کے بارے میں مختلف ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وَيَعْلَمُ، اور اللہ وہ بھی جانتا ہے، مَا تُسِرُّونَ، جو تم چھپاتے ہو، وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو تم علانیتاً کھول کر کام کرتے ہو۔ بلکہ چھپانا اور کھولنا، علانیتاً کام کرنا اور چھپ کر کام کرنا تو بہت دور کی بات ہے بھائی۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تو دل کے چھپے ہوئے بھیدوں سے بھی باخبر ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا نہیں پہنچی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کفر کر چکے؟ فذاقوا وبال امرہم، انہوں نے چکھا اپنے انجام کا وبال، اپنی سزا، یعنی اپنے کام کی سزا انہوں نے چکھی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، یہ اس لیے کہ لاتے تھے ان کے پاس ان کے رسول نشانیاں۔ فَقَالُوا، تو وہ کہنے لگے أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، اب کیا ایک آدمی ہم کو راہ دکھائے گا؟ یعنی کہتے تھے کہ بھائی ہم بھی انسان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان، تو کیا یہ خالی انسان جو ہمارے جیسے یہ ہمیں راہ دکھائے گا، یہ ہمیں ہدایت کی راہ پر لائے گا؟
سورہ فرقان کی ابتدا میں اللہ نے فرمایا کافر کو کہتے تھے ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ ہمیں راہ دکھائے گا، یہ جو بازاروں میں چلتا ہے اور ہماری طرح کھانا کھاتا ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ بھئی ہمارے لیے فرشتہ اتارو۔ اللہ فرماتے ہیں ایک جگہ پر کہ اگر ہم فرشتہ اتار دیتے تو کہہ دیتے اچھا ہم انسان ہیں اور ہماری ہدایت کے لیے فرشتہ آیا ہے، اور جب اللہ نے انسان بنا کر اتارا تو کہہ رہے ہیں اچھا ابشر یہدوننا، ہم بھی انسان بشر، یہ بھی انسان بشر، تو کیا بشر ہمیں راہ دکھائے گا؟ فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا، پھر انہوں نے انکار کیا اور منہ موڑا، وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، پھر اللہ نے بھی بے نیازی کی، وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور اللہ بے پرواہ ہے اور قابل ستائش ہے، قابل تعریف ہے۔ سورہ تغابن آیت نمبر 1 سے دوبارہ ترجمہ۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، پاکی بیان کرتے ہیں اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں اور زمین میں، لہ الملک ولہ الحمد، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، هو الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو بنایا، فمنکم کافر ومنکم مومن، تم میں لوگ کافر بھی ہیں اور ایمان والے بھی، واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھتا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو حکمت کے ساتھ، وصورکم، اور تمہاری صورت کھینچی، فاحسن صورکم، اور کیا ہی اچھی بنائی تمہاری صورت، وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ جانا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، اللہ جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، ویعلم، اور اللہ جانتا ہے ما تسرون وما تعلنون، جو تم چھپاتے ہو اور جو تم کھول کر علانیتاً کرتے ہو، واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ دل کے چھپے ہوئے بھیدوں سے بھی باخبر ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا نہیں پہنچی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جو انکار کیے کر بیٹھے اللہ کا پہلے، فذاقوا، تو انہوں نے چکھا، وبال امرہم، اپنے کام کی سزا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ذالک بأنہ، یہ اس لیے کہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آتے تھے، فقالوا، تو وہ کہنے لگے، ابشر یہدوننا، کہ کیا آدمی انسان ہم کو راہ دکھائے گا؟ فکفروا، سو وہ منکر ہو گئے، وتولوا، اور انہوں نے روگردانی کری، اعراض کیا، واستغنى اللہ، اللہ نے بھی ان کی کوئی پرواہ نہ کی، واللہ غنی، اور اللہ سب سے بے نیاز ہے، حمید، قابل ستائش ہے۔ زعم الذین کفروا، کافر یہ گمان کرتے ہیں، لن یبعثوا، کہ ہرگز وہ قیامت کے دن اٹھائے نہیں جائیں گے، یعنی ان کا یہ کہنا ہے قیامت کے دن ہم کب اٹھائیں گے، بس دنیا کے اندر ہم مر گئے تو ختم ہو گئے، زمین کے اندر ملیا میٹ ہو گئے۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، بلا وربی، کیوں نہیں، اور میرے رب کی قسم، لتبعثن، تم سب کو اٹھایا جائے گا، ثم لتنبؤن بما عملتم، اور تم کو بتایا جائے گا کہ جو کچھ تم نے دنیا کے اندر کیا، واللہ وذلک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر آسان ہے، یعنی اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ تم سب کو اٹھائے اور تم سب کو اٹھانے کے بعد تم سب کے اعمال کا بدلہ اس کو دے، یہ اللہ پر کوئی مشکل کام نہیں۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، لہذا ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر، نور سے مراد قرآن مجید ہے، الذی انزلنا، جو کہ ہم نے نازل کیا ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ ان سب اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، آیت نمبر 7، کافروں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہرگز وہ قیامت کے دن اٹھائے نہیں جائیں گے۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، بلا وربی، کیوں نہیں، اور میرے رب کی قسم، لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، تم کو ضرور بضرور اٹھایا جائے گا آخرت میں، اور تم کو بتایا جائے گا جو کچھ تم نے دنیا میں کیا، وذلک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر آسان ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، سو ایمان لے آؤ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا، اور اس قرآن پر جو ہم نے نازل کیا، واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔